حیدرآباد دکن کا گولکنڈہ قلعہ کئی صدیوں کے بعد بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ استادہ ہے اور آسمانوں سے باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ کئی حکمرانوں کے عروج اور زوال کا گواہ ہے۔ اس نے کئی راجہ اور ان کی سلطنتوں کو بستے اجڑتے دیکھا اور ان میں سے اکثر کے لیے جائے امان اور ان کی پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ ہندوستان کا گولکنڈہ 5 حکومتوں کا پاسدار رہا ہے۔ اس کی بنیاد کاکتیہ سلطنت میں رکھی گئی تھی۔ بہمنی سلطنت کے فرما روا نے اس قلعے کو اپنایا اور قطب شاہی خاندان نے اسی قلعے میں اپنی بادشاہی کی بنیاد رکھی۔ اس پر مغلوں نے اپنا قبضہ جمایا اور دکن میں آصف جاہی خاندان کے آنے تک یہ قلعہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قلعہ بالخصوص کاکتیہ سلطنت کے زوال اور بہمنی سلطنت کے عروج کا گواہ ہے۔ اس نے سلطان محمد قلی قطب شاہ کی خود مختاری دیکھی اور جمشید قلی قطب شاہ کی عیاری بھی دیکھی۔ قلعہ گولکنڈہ یتیم محمد قلی قطب شاہ کے بچپن کا نگہبان رہا تو سلطان محمد قلی قطب شاہ کا حامی بھی رہا۔ قلعہ گولکنڈہ اپنے طرز تعمیر کے ساتھ منفرد اور دلکش بھی ہے اور جدید دور میں ترقی یافتہ انسانوں کے لیے تاریخ کی ایک خستہ کتاب بھی ہے، جس میں کسی سلطنت اور ریاست کی سیاسی اور عسکری امور اور نظام طرز حکومت کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جنوبی ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد یعنی دکن کا یہ قلعہ قطب شاہی سلطنت کا پایہ تخت رہا ہے، جس کی بنیاد دستیاب معلومات کے مطابق 1143 میں کاکتیہ سلطنت کے راجا نے رکھی تھی۔ اس کے بعد بہمنی سلطنت قائم ہوئی تو یہ گولکنڈہ قلعہ ان کے کام آیا اور پھر بہمنی سلطنت کے زوال پر علاقہ گولکنڈہ کے گورنر سلطان قلی قطب شاہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے اس قلعے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ قطب شاہی حکومت کم و بیش 180 سال تک قائم رہی اور محمد قلی قطب شاہ کا دور اپنی ادبی سرگرمی، علمی کاوشوں کی وجہ سے یادگار رہا، جس میں ملا وجہی اور احمد گجراتی جیسے شعراء منظر عام پر آئے۔ گولکنڈہ قلعہ 3 قطب شاہی ادوار کو دیکھتے ہوئے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ قلعہ 3 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا صرف ایک صدر دروازہ ہے۔ اس دروازے کی اوپری سطح فولاد سے بنی ہوئی ہے اور اس کا دروازہ ساگوان کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ اس دروازے کے سامنے ایک دیوار بطور رکاوٹ بنائی گئی تھی تاکہ حملہ آور اندر آسانی سے داخل نہ ہو سکے۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب 2 منزلہ عمارت نظر آئے گی، جسے کبھی بطور اسلحہ خانہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق 150 کمروں پر مشتمل اس عمارت میں سپاہیوں کے ہتھیار، گولہ بارود رکھا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گولکنڈہ ہیروں کے کاروبار کے لیے مشہور تھا۔ مورخین کے مطابق صدر دروازے کے دائیں جانب ایک تہہ خانہ نما عمارت شاہان وقت کی وفات کے بعد ان کے غسل کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہاں ایک سرنگ بھی موجود ہے جس سے سیدھا 7ویں گنبد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اسی سرنگ سے جنازے کو آگے لے جایا جاتا تھا۔ اس قلعے کی اہم خصوصیت اس کا نظام آب رسانی ہے۔ قلعے کے نیچے کے حصے میں 3 حوض بنے ہوئے ہیں جن کا پانی اوپر تک پہنچایا جاتا تھا۔ قلعے میں ایک مسجد ہے جو 2 میناروں کے ساتھ ابراہیم قطب شاہ نے بنوائی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی کے نقشے کو دیکھ کر اس کے بیٹے محمد قلی قطب شاہ نے 4 مینار بنوایا تھا جو حیدرآباد کی پہچان اور دنیا بھر میں مشہور ہے۔ قلعہ گولکنڈے میں ایک مقام فن اور ثقافت سے متعلق سرگرمیوں اور تفریح کے لیے مخصوص تھا، جبکہ ایک ہال کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر بادشاہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ اس قلعے میں کئی مہمان خانے بھی بنائے گئے تھے۔ آج کے بھارت کا یہ تاریخی اور ثقافتی ورثہ گرچہ خستہ حالی کا شکار ہے، مگر قلعہ گولکنڈے کا رخ کرنے والے اس کے بنیادی ڈھانچے سے، قلعے کی شان و شوکت اور اندر موجود عمارتوں سے اس دور کے طرز تعمیر کے ساتھ اس زمانے کے طرز حکومت اور ان کے انتظامی امور کا اندازہ کر سکتے ہیں۔